بانجپن بانجپن سے مراد جس کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو، یعنی بانجپن سے مراد ایسی عورت یا ایسا مرد جس کے اولاد نہ ہوتی ہو۔ تو بانجپن خاص طور پہ عورتوں میں مسائل زیادہ ہیں، عورتوں کی بات ہی کریں گے، خاص طور پہ ان میں کئی مسائل ہیں۔ اور بانجپن کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کے بارے میں چند وجوہات بتاتا ہوں۔ بعض عورتوں کے یعنی کہ پیدائشی طور پر ہی یوٹرس میں نقص ہوتے ہیں، یعنی عام لفظوں میں کہنے یوٹرس کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، یا یوٹرس کا منہ بالکل بلاک ہوا ہوتا ہے، یا یوٹرس بالکل ہی ایک طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے یا ٹل جاتا ہے، یا قاذف نالیاں جو ہوتی ہیں وہ اکثر بند ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ وجائنا سے ہر وقت یعنی کہ رطوبت کا بہنا معمول سے زیادہ بھی یہ بھی بانجھ پن کا باعث ہوا کرتا ہے۔ حیض کی بے قاعدگی یعنی کہ حیض ضرورت سے زیادہ آنا، یا حیض کا کم آنا، یا حیض کا بالکل نہ آنا، اس کی وجہ سے بھی بانجھ پن کا مرض ہوتا ہے۔ ایسی یوٹرس جس میں بعض دفعہ ایسی یوٹرس ہوتی ہے جس میں مرد کا سپرم زندہ نہیں رہ سکتا، وہ ہوتا کیوں ہے کہ عورتوں میں 90% جو بانجھ پن ہے آتشک یا سوزاکی مادے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب یہ سوزاکی مادہ ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو عورتوں کو یہ مرض یا مرض اکرپن یا بانجھ پن کا مرض ہو جاتا ہے۔ تو عموماً طور پہ ایسی عورتوں کو پہلے آتشک یا سوزاک کی تحقیق کر کے اس کا علاج کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور بعض عورتوں کے ایگز نہیں بنتے، اور ایگز یا بنتے ہیں تو ان کی یعنی کہ سائز پورے نہیں ہوتے، پورے یعنی کہ گرو نہیں کرتے، تو ان کا علاج میں خاص طور پہ بتاتا ہوں۔ وہ کرنا کیا ہے، آپ نے صرف لینی ہے 4 چیزیں۔ نمبر 1 سنبلتی، جس کو عام زبان میں ہم بال چھڑ کہتے ہیں۔ نمبر 2 آہو بیل، جسے پنجابی میں ہم ڈیلے کہتے ہیں۔ ہنزل کا گودا لینا ہے آپ نے 10 گرام، جو آہو بیل لینا ہے وہ 20 گرام، اور بال چھڑ 40 گرام، 40 گرام لینا ہے۔ ان تینوں کو لے کے چوتھی چیز آپ نے رائی سرخ، یعنی کہ جس کو سرسوں سرخ بھی کہا جاتا ہے، وہ ملا لینی ہے۔ ملا کے ان کو پسوا لینا ہے۔ پسوانے کے بعد اس کے 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لینے ہیں۔ ایک کیپسول صبح، ایک دوپہر، ایک شام، شربت انار کے ساتھ استعمال کریں۔ شربت انار کا مقدار 4 چمچ ایک کپ یا ایک گلاس میں ڈال کے استعمال کریں۔ اس کا مسلسل 3 ماہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے تو معاملات نہ ہو، تو باقی جو معاملات ہیں، حیض کی بے قاعدگی، یوٹرس کا منہ بلاکیج ہونا، ٹوپوں کا منہ بلاکیج ہونا، یا حیض بالکل آگے پیچھے آنا، اس کو تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک کر دے گا۔ اور جن عورتوں کے ایگز نہیں بنتے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ نسخہ استعمال کر لیں، ایگز بننا شروع ہو جائے۔